إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ میرے بھائی اور دوستو، ذو الحجہ کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ عشرۂ ذو الحجہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرۃ۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع بذلک من شیء، رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن میں کیا ہوا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر عزیز اور محبوب ہے، باقی سال
بھر کے دنوں میں کیے ہوئے اعمال اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں باقی دنوں میں جہاد کرنا ان دنوں کے اجر کے برابر نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، باقی سال بھر کے دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے عمل کے اجر و ثواب کے برابر نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایک صورت ہے کہ ایک شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلا، پھر اس راستے میں اس کا سب کچھ قربان ہو گیا، اس کی جان، مال، ساز و سامان، سواری، کچھ بھی واپس نہیں آیا۔ یہ شخص، اس کا اجر و ثواب ان دنوں میں عمل کرنے والے شخص کے اجر و ثواب کے برابر ہے، اس سے افضل نہیں، اس کے برابر۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ عشرہ ذو الحجہ کے دن اس قدر فضیلت والے، کیونکہ فضیلت زمانی اور مکانی جمع ہو جاتی ہے، امہات العبادات اس میں جمع ہو جاتی ہے۔ فضیلت زمانی دنوں کے اعتبار سے یہ دن سال بھر کے دنوں میں افضل ترین دن۔ فضیلت مکانی کہ ان دنوں میں حج ہوتا ہے، عظیم اعمال کیے جاتے ہیں، امہات العبادات، تمام بنیادی عبادات ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز کلمہ توحید کا ورد، اللہ کی توحید کے نغمے اور ترانے بلند کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار اور پرچار کرنا، دنیا کو یہ پیغام دینا کہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا شریک ہی نہیں، لا شریک لہ۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ صدائیں اور ترانے، اور ان دنوں میں کثرت سے نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ حجاج کرام بیت اللہ میں کثرت سے نفل پڑھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا ان دنوں میں بے طریق اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتی ہے۔ یہ مناظر تو صرف اور صرف منا اور عرفات میں نظر آتے ہیں۔ اتنی سخاوت، اتنی فیاضی، اس قدر صدقہ و خیرات کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ خیموں میں جا جا کر کے، سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر کے، ایک ایک فرد کے پاس ایک ایک کمپنی نہیں ہے، کئی کئی کمپنیاں کھانا پہنچانے والی،
اور منام میں آپ دیکھیں مختلف کنٹینر لگے ہوئے ہیں، کسی سے دودھ تقسیم ہو رہا ہے، کسی سے دہی تقسیم ہو رہا ہے، کہیں سے پانی، کسی جگہ سے مختلف قسم کے مشروبات، کسی جگہ سے کھانے کی چیز۔ ایک کنٹینر ختم ہوتا ہے، دوسرا آ کے اس کی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ عمل مسلسل جاری۔ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ منت سماجت بھی کرتے ہیں اور کھانا بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ ہمارا کھانا لوگ کھائیں۔ تو ان دنوں میں صدقات و خیرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، ویسے بھی جو حجاج کرام ہیں وہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کثیر مال خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں روزے آ گئے، یکم تاریخ سے لے کر کے 9 ذوالحجہ تک کے روزے، یہ افضل ترین روزے ہو گئے نوافل میں سے۔ اسی طرح سے پھر یہ حج کا موسم ہے، اور یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے، ان دنوں کے علاوہ سال بھر میں حج کا موسم نہیں ہوتا، ان دنوں کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا۔ ان دنوں میں، ان تاریخوں میں حج کیا جائے گا تو حج ہوگا۔ پھر 2 دن بطور خاص، یوم عرفہ اور یوم النحر، یہ ان 10 دنوں میں بھی افضل ترین دن ہے۔ 9 ذوالحجہ کے روزے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ روزہ رکھنے سے 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں مولوی صاحبان نے یہ بھی شوشہ چھوڑ دیا کچھ عرصے سے کہ جی یوم عرفہ سے مراد سعودیہ کا یوم عرفہ ہے۔ بھائی ہماری تاریخ یکم 1 دن بعد شروع ہوئی ہے، ہمارا یوم النحر اور یوم عرفہ وہی ہے جو ہماری تاریخ کے اعتبار سے ہو۔ آپ وہاں کے یوم النحر کا اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ نے یوم القر قرار دیا 11 تاریخ کو، اور اس کو بھی افضل دن قرار دیا۔ یوم القر 11 تاریخ کے جب وہاں لوگ منام میں ٹھہرتے ہیں یوم النحر کے بعد، باقی 2 دنوں کو آپ وہاں کے اعتبار سے کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ تو یہ خواہ خواہ لوگوں کو پریشان کرنے والی بات ہے۔ لہذا آپ اپنی روٹین کے مطابق، یہاں کی تاریخ کے مطابق 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھیں، 10 ذوالحجہ کو قربانی کریں۔ پھر یوم عرفہ کے دن سب سے افضل ترین دعا جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے میدان عرفات میں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عظیم ترین دعا اور وظیفہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور اعلان ہے، یہ کثرت سے وظیفہ کیا جائے، یہ دعا کی جائے۔ یوم النحر کو، جس کا نام ہی قربانی کا دن ہے، حجاج کرام بھی قربانی دیتے ہیں، عام مسلمان بھی قربانی کرتے ہیں، اور یہ قربانی کا دن سب سے افضل ترین دن ہے۔ اس دن حجاج کرام عظیم کام سر انجام دیتے ہیں، جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کے ترانے بلند کرتے ہیں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور قربانی دی جاتی ہے، سر مڈایا جاتا ہے، اور حج کا افضل ترین رکن طواف افاضہ، بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ یہ سارے کام 10 ذو الحجہ کو کیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں کہ فضیلت زمانی اور فضیلت مکانی جمع ہو گئی، اور اہم ترین عبادات اور بنیادی عبادات ان دنوں میں جمع ہو گئی۔ اس وجہ سے ان دنوں کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ آپ دیکھیں، ذرا غور کریں کہ اس دن کیا جانے والا عمل عام لوگوں کے لیے وہ کون سا ہے؟ وہ قربانی ہے۔ اگر کوئی شخص لاکھوں روپیہ نہیں کروڑوں روپیہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں اس دن، اور اس کے برعکس ایک شخص اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتا ہے، یہ کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اس شخص کے اجر و ثواب کو کسی صورت نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عمل کہ آپ علیہ السلام نے حج کی فرض قربانی تو ایک ہی کرنی تھی، اور ازواج مطہرات کی طرف سے بھی ایک ایک قربانی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر 100 اونٹ قربان کیا۔ 100 اونٹ! آپ چاہتے تو اس وقت کے اعتبار سے خطیر رقم، بہت بڑی رقم تھی، بھاری رقم تھی، یہ لوگوں میں تقسیم کرتے کہ لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں، لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ جانور قربان کیے۔ اس سے قربانی کی اہمیت اور فضیلت کا علم ہوتا۔ پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے بھی قربان کی، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود۔ تو معلوم ہوا کہ اس دن سب سے افضل عمل، محبوب ترین عمل، جس کے ذریعہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، وہ قربانی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور خاص یہ اعلان کروایا گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیں کہ یقیناً بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تبارک و تعالی جہانوں کے رب کے لیے خاص ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہوں اور میں سب سے پہلے تابعداری فرما برداری کرنے والوں میں سے۔ آپ دوسرے مقام پہ پہنچے اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو یہ حکم بطور خاص اس لیے دیا گیا کہ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیں اور اس کے لیے ہی قربانی دیں، چونکہ مشرکین اللہ کے علاوہ غیروں کی بھی نماز پڑھتے تھے، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے تھے،
اللہ کے علاوہ غیروں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے، قربان کیے جاتے تھے، نذرانے اور چڑھاوے دیے جاتے تھے۔ اس لیے بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا۔ ان دونوں آیات میں قربانی سے پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ نماز۔ نماز اس قدر اہم عبادت ہے، اہم فریضہ ہے، یہ سب کو بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ دین اسلام کا دوسرا انتہائی اہم ترین رکن ہے۔ پھر قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جو انسان کے نامہ اعمال میں دیکھی جائے گی وہ نماز ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ جس شخص کے نامہ اعمال میں نماز ہوگی اس کی دیگر نیکیاں دیکھی جائیں گی، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ جس کے نامہ اعمال میں نماز نہیں ہوگی اس کی باقی نیکیاں بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ اور یہ بات بھی مسلم اور طے شدہ ہے کہ 5 فرضی نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، عیدین کی نماز ہو، اشراق ہو جسے چاشت اور ضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، یا جس کا نام اوابین بھی ہے، یا نماز تہجد ہے، جو بھی نماز ہے، جس کو بھی نماز کہا جائے گا، وہ 5 فرضی نمازوں کے علاوہ سب نفلی نمازیں۔ عیدین کی نماز بھی نفلی نماز ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، من صلی صلاتنا ووجہ قبلتنا ونسک نسکنا فلا یذبح حتی یصلی۔ جس شخص نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہماری قربانی دی، اس طریقہ کو رواج دیا اور عمل کیا، اپنایا، تو وہ نماز ادا کرنے سے پہلے جانور ذبح نہ کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور طریقہ۔ اب جو شخص نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر دے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور سنن کبریٰ بہقی میں کہ من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسہ، جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جس شخص نے نماز کے بعد جانور ذبح کیا فقد تم نسکہ، اس نے اپنی قربانی کو پورا کر لیا۔ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمانوں کے طریقہ پر عمل پیرا ہے۔ تعلیم یہ دی گئی کہ نماز عید سے پہلے جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص ایسا کر لے تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، وہ عام صدقہ ہوگا، عام جانور ذبح کرنا ہوگا۔ طریقہ اور سنت کیا ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ کہ وہ شخص نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی دے تو اس کی قربانی ہوگی۔ اور ایک روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پر قربانی کرے۔ اس کی یہ قربانی نہیں ہوئی
اب اس پر، اس کی جگہ پر قربانی کرنا فرض ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی شخص یہ عید کی نفلی نماز ادا نہیں کرتا، اس سے پہلے قربانی دے دیتا ہے، تو اس کی قربانی قبول نہیں۔ اور جو شخص مستقل طور پر فرضی نماز کا تارک ہے، یا 4 پڑھ لی، 1 نہ پڑھی، 3 پڑھ لی، 2 نہ پڑھی، 1 پڑھ لی، 4 نہ پڑھی، یا ویسے ہی ہفتہ بعد جمعہ کی نماز پڑھ لی، یہ تارک صلاۃ آدمی، اس کو اپنی قربانی کی فکر کرنی چاہیے، دیگر اعمال کی بھی فکر لاحق ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ بڑے جانور میں حصہ ڈال رہے ہیں، وہ اس بات کا خیال اور لحاظ رکھیں کہ ان کے حصے دار نمازی ہیں یا تارک صلاۃ بے نماز ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ان کی قربانی بھی ضائع ہو جائے۔ یہ میرے بھائی اور دوستو، اہم ترین معاملہ ہے۔ اپنی قربانیوں کی فکر کریں، ان کی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے قربانی دینی ہے تو اس کی شرائط بھی پوری کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو اب ذرا قربانی کی شرائط 2 ہیں۔ پہلی شرط تقوی، اخلاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ان قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وہ تو تقوی پہنچتا ہے۔ وہ تقوی کہاں ہے؟ دوسری صحیح مسلم کی روایت میں 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، یعنی تقوی کا مقام کیا ہے؟ دل ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ قربانی کی جائے۔ اس میں ریاکاری کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں میں جب اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے معاملہ کا فیصلہ اللہ سے کروانا چاہا، تو دونوں نے قربانی دی۔ حابیل نے خوب صحت مند موٹا تازہ مینڈا اللہ کے راستے میں قربان کی، اور دوسرے نے کچھ گندم کے سٹے وہ قربانی کے طور پر باہر رکھ دیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور قانون تھا، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اسے آسمان سے آگ آ کر کے کھا جاتی تھی۔ پتہ چل جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، تب اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، اس کی اصلاح کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس کے برعکس اللہ کی نافرمانی پر، تکبر پر اتر آیا۔ اس نے بھائی کو کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے اسے بات سمجھائی اور بتائی۔ یہ بات ایسی عالی شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات کو قرآن مجید میں نقل کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ میرا اصول قانون ضابطہ یہی ہے جو اس نے بیان کیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی تو صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار صاحب تقوی لوگوں کی قبول ہوتی ہے۔ متقین کی صفات آپ پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی۔ جہاں بھی ان کی صفات بیان کی ہیں ان میں سب سے پہلے ایمان، ایمان کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ۔ قرآن مجید کے آغاز میں ہی دیکھ لیں کہ قرآن مجید کے متعلق یہ بتایا گیا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن مجید متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ تو ان کی صفات، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
متقین وہ لوگ ہیں جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مقامات پر متقین کی صفات ذکر کی گئی، تو یہ ایسا جامع کلمہ، ایسا بہترین اصول، قاعدہ اور ضابطہ اللہ نے اس کو نقل کیا، بتایا کہ میرا اصول، قانون، ضابطہ یہی ہے جو اس نے بیان کیا۔ یہ قربانی صرف متقین کی ہی قبول ہوتی۔ ایک دوسری بات، مال حلال سے قربانی کی جائے، یہ میرے بھائی اور دوستو بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو شخص اس دور میں فرائض کی پابندی کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، مال حلال کما کر کے کھاتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ سب سے مشکل ترین کام نماز، دیگر فرائض کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ مال حلال کمانا، جس میں بڑے بڑے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جگادری فیل ہو گئے، الا من رحم ربی۔ وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال حلال کمانے کی توفیق دی، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ صرف پاک مال ہی قبول کرتا ہے، پاک مال سے ہی صدقہ و خیرات قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ مال حرام سے صدقہ و خیرات، زکوٰۃ قبول نہیں کی جاتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا، کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا گیا۔ رسولوں کو کیا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، یقیناً جو کچھ تم عمل کرتے ہو میں خوب جانتا ہوں۔ یہ رسولوں کو حکم دیا گیا، اور ایمان والوں کو، عام لوگوں کو، اس امت مسلمہ کے افراد کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ جو پاکیزہ رزق ہم نے تم کو عطا کیا۔ رسولوں کو جو حکم دیا وہی حکم ہے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو دیا گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، مثال دے کر کے بات کو واضح کیا، فرمایا الرجل یطیل السفر، ایک آدمی اس نے بڑا ہی لمبا سفر کیا، اشعث اغبر، پراگندہ بال ہے، سفر کے آثار اس کے جسم سے نمایاں ہیں، یمد یدیہ الی السماء، وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں کیوں کہیں؟ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان
آپ فرماتے ہیں کہ مسافر آدمی کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا. یہ لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، پراگندہ بال ہے، اس کی حالت وضع قطع سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسافر ہے. اس حالت میں ہاتھ پھیلا کر کے آسمان کی طرف اللہ کو پکار رہا، یا رب اے میرے رب، اے میرے رب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہناوا حرام کے پیسوں سے، اس کا لباس حرام، اور اس کا گوشت پوشت وہ حرام سے بنا. فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ ذَلِكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا جبکہ سب کچھ ہی اس کا حرام تھا. تو یہ بات سمجھا دی اور بتا دی کہ مال حرام سے کی جانے والی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں، اس لیے مال حلال سے قربانی خرید. بڑی ہی اہم بات ہے. یہ موجودہ بیت اللہ کی جو صورت آپ دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ان بنیادوں پر جن کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالی نے کی تھی، وہ بیت اللہ اتنی بڑی تعمیر تھی کہ موجودہ عمارت اور اس کے پیچھے جو دیوار آپ دیکھتے ہیں 4-4 5-5 فٹ، جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ ساری جگہ تعمیر شدہ تھی. مکہ والوں نے جب سیلاب حالات و واقعات کے تحت اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا چاہا تو انہوں نے بیت اللہ میں بیٹھ کر کے آپس میں عہد و پیمان کیے، وعدہ کیا ایک دوسرے سے کہ یہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے، اس پر مال حلال خرچ کیا جائے گا، مال حرام خرچ نہیں کیا جائے گا. ہمارے ہاں تو دیکھ لیں، مساجد میں، مدارس میں، ہسپتالوں میں، دیگر رفاہ عامہ کے کاموں میں اللہ کے راستے میں بھی لوگ مال حرام خرچ کرتے، سود کے پیسے، رشوت کے پیسے، کم تول کر، کم ماپ کر، جھوٹ بول کر، ٹھگی کر کے، فراڈ کر کے اس میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی. وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ بات جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے تو حلال مال ہی خرچ کیا جائے. ان کے پاس اتنی رقم ہی جمع ہو سکی جس سے وہ موجودہ عمارت تعمیر کر سکے. مکہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. صحیح بخاری کی روایت، ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں. آپ نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ دروازہ جو بیت اللہ کا اونچا ہے اس کو زمین کے برابر کر. یہ تو تکبر کے لیے، اپنی من پسند لوگوں کو داخل کرنے کے لیے، جس کو چاہتے تھے اس کو داخل کرتے تھے، جس کو نہیں چاہتے تھے سیڑھی پہ چڑھاتے اور سیڑھی کھینچ دیتے، وہ نیچے آ جاتا، ذلیل و رسوا کرتے تھے. کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ کا یہ دروازہ زمین کے برابر کر اور ایک دروازہ پیچھے کو کھول دیا جائے، لوگ ادھر سے داخل ہوں ادھر سے خارج ہو جائے. اور ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر پورے جگہ کی تعمیر کر دی جائے. لیکن آپ نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف و خطرہ ہے، یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ کہیں گے کہ کیسا اللہ کا نبی ہے، اس نے آ کر کے اللہ کا گھر ہی گرانا شروع کر دیا. اس خوف کے پیش نظر آپ نے ایسا نہیں کی. لیکن
جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت قائم کی، انہوں نے بیت اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اور ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق تعمیر کر کے 2 دروازے رکھ دیے۔ جب وہ شہید کر دیے گئے، ان کی حکومت ختم ہوئی، تو پہلی حکومت نے پھر دوبارہ سے موجودہ تعمیر ہی کر دی۔ اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کا دور آیا، ان سے وقت کے حاکم نے، خلیفہ نے پوچھا کیا اس بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق تعمیر نہ کر دیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اگر اس کی اجازت دے دی گئی تو آئے دن بادشاہ اس کو کھلواڑ بنا لے، کوئی گرانا شروع کر دے گا، کوئی بنانا شروع کر دے گا، لہذا اس کی اجازت نہیں۔ اس کی حرمت کے پیش نظر موجودہ بلڈنگ قائم ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، مشرکین مکہ کے پاس اتنے پیسے جمع نہ ہو سکے کہ وہ بنیاد ابراہیم کے مطابق اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ آج ہم ہیں، اگر یہ سنت جاری رہتی، یہ قربانیاں باہر رکھی جاتی، آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہوتی اسے کھا جاتی، جس کی قبول نہ ہوتی اسے نہ کھاتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر عظیم رحم کی، پردہ پوشی فرما دی، اجازت دے دی کہ اب تم ان قربانیوں کا گوشت کھاؤ، ان کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، جمع بھی کر سکتے ہو، خود بھی کھاؤ، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، غرباء فقراء مساکین کو کھلاؤ۔ یہ عظیم رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اگر ایسا ہوتا تو ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ کیا پھر ہم مال حلال سے قربانی دیتے یا حرام سے؟ یا تو قربانی دیتے ہی نہ اس خوف سے، بید کھل جائے گا، یا پھر قربانی دیتے تو کس سے دیتے؟ مال حلال سے قربانی دیتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یہ وہ رحمت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے امت مسلمہ پر یہ عظیم احسانات کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حلال کمائیں، حلال کھائیں، اپنی اولاد کو حلال کھلائیں، حلال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ بڑا نازک ترین مسئلہ ہے۔ باقی عمومی طور پر جو ہمارے ہاں فوت شدگان کی طرف سے قربانی دی جاتی ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں، فوت شدگان کی طرف سے قربانی نہیں دی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے جو قربانی دی ہے، اس میں یہ بات سمجھ لیں، جان لیں کہ فوت شدگان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ نے قربانی دی اپنی طرف سے کہ منی ومن امتی، تو کہتے ہیں کہ جی امت میں فوت شدگان بھی شامل ہے۔ لیکن سنن دارقطنی میں، سنن کبریٰ بہقی میں یہ حدیث حسن سند کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات کہی کہ یہ قربانی ھذا منی وَأَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو جنہوں نے قربانی نہیں کی تھی وہ فوت شدہ تھے یا زندہ تھے؟ اور زندہ لوگ تھے میرے بھائی، اس لیے زندہ کی طرف سے قربانی دی جا سکتی۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ جس میں لوگوں کو بہت زیادہ مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے، جس کی وجہ سے بڑے ہی متردد ہیں، متشکک ہیں، متذبذب ہیں،
اپنی طرف سے قربانی دیتے ہیں، پھر الگ سے والدین کی طرف سے بھی جو فوت شدہ ہے، یا بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین: صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب ذرا سوچے، جتنے لوگ بھی جو کچھ بھی نیک عمل کرتے ہیں، امت مسلمہ کا ہر فرد جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ کس کا صدقہ جاریہ ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جاریہ ہے۔ جو مسجدیں بنتی ہیں، مدارس بنتے ہیں، ہاسپٹل بنتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، کنویں کھودے جاتے ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں نیکی کے کام کیے جاتے ہیں، ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر شریک ہے۔ جو علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے وہ کس کا صدقہ جاریہ ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا یہ منصب تھا، قرآن نے بار بار بیان کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تیسری بات، وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد۔ تمام امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد ہے، تو لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہر نیکی کے کام میں برابر شریک۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ذکر اذکار ہو، قرآن پڑھنا ہو، دعائیں مانگنا ہو، جو بھی نیکی کا کام ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر شریک۔ اسی طرح سے والدین جو صدقہ جاریہ خود کر کے گئے، یا اولاد کو تعلیم دی، آگے سلسلہ جاری ہے، یا کسی کو تعلیم دلا دی، کتابیں چھاپ دی، تقسیم کر دی، خرید کر کے علماء طلباء کو دے دی، یہ سلسلہ جیسے جیسے جاری رہے گا ان کو برابر اجر و ثواب ملے گا۔ یا پھر نیک اولاد جو بھی دعا کرتی ہے، جو بھی نیک کام کرتی ہے، والدین اس میں آٹومیٹیکلی شریک ہیں۔ لہذا والدین کی طرف سے بھی الگ سے قربانی کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی قربانیوں میں، آپ کے صدقہ و خیرات میں، زکوٰۃ میں، نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں، تمام نیکیوں میں برابر شریک ہیں، بشرطے کہ وہ صحیح عقیدہ تھے، صحیح العقیدہ تھے، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے، نمازی تھے، تو آپ کی نیکیوں میں برابر شریک ہیں۔ اس لیے والدین کی طرف سے بھی الگ سے قربانی کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ